اچھا تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ہم سب مسٹر کریم کی کلاس میں بیٹھے ہیں، کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی ہے، اور آج کا موضوع ہے لکھنے کی دو بالکل الگ الگ دنیائیں۔ سامنے بلیک بورڈ پر دو عنوان لکھے ہیں، ایک طرف اکیڈمک رائٹنگ اور دوسری طرف لٹریچر، اور ان کے بیچ میں ایک گہری لکیر کھینچی ہوئی ہے، جیسے کوئی دیوار ہو جو ان دو دنیاؤں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہو۔ لیکن پھر مسٹر کریم کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں آج کا سبق تو ان دونوں کے فرق پر ہے، لیکن سچ بتاؤں تو میں خود بھی تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں۔ سوچیں، ایک استاد کی طرف سے یہ کتنی بڑی بات ہے، اور بس اسی ایک جملے سے کلاس کا پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ اب یہ کوئی لیکچر نہیں بلکہ ایک ساتھ مل کر کچھ کھوجنے کا سفر بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اکیڈمک رائٹنگ کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ لکھنے کا وہ طریقہ ہے جہاں ہر بات کا ثبوت دینا پڑتا ہے، ہر ذریعے کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ مطلب یہاں کوئی بھی دعویٰ ہوا میں نہیں کیا جا سکتا، یہ پوری دنیا ہی منطق اور حقائق پر کھڑی ہے۔ مسٹر کریم اس کی کیا خوب مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منطق کا سوٹ پہنے ایک عالم کی طرح ہے۔ ذرا اس تصویر کو ذہن میں لائیں، ایک دم منظم، باقاعدہ، اور ایسی دلیل جس کو توڑا نہ جا سکے، ہر چیز اپنی جگہ پر، ہر بٹن ٹھیک سے بند۔ اور پھر اس منطق کے سوٹ کے بالکل الٹ ہے دوسری دنیا، لٹریچر۔ یہاں الفاظ، جذبات اور تخیل میں ننگے پاؤں گھومتے ہیں۔ یہ آزادی کی دنیا ہے، تخلیق کی دنیا ہے، جہاں اصولوں کی کوئی قید نہیں۔ اور یہیں پر مسٹر کریم کی اصل الجھن سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ دونوں ہی اپنے اپنے سے لگتے ہیں۔ یہ صرف لکھنے کے دو انداز کا فرق نہیں ہے، یہ تو شناخت کا سوال بن گیا ہے۔ بھلا ایک ہی انسان دو اتنی مختلف دنیاؤں میں ایک ساتھ کیسے جی سکتا ہے؟ تو اب یہ سوال پوری کلاس کے سامنے ہے، کیا یہ واقعی ایک ہی انسان کے اندر دو الگ الگ زبانیں ہیں؟ کیا ہمیں ان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، یا کوئی ایسا راستہ بھی ہے جہاں یہ دونوں ایک ساتھ رہ سکیں؟ پوری کلاس میں ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے، سب اسی سوچ میں گم ہیں۔ اور پھر اسی خاموشی میں آمنہ نامی ایک طالبہ کچھ ایسا کہتی ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے شاید اکیڈمک رائٹنگ دماغ کی آواز ہے اور لٹریچر دل کی سرگوشی۔ کتنا سادہ لیکن کتنا گہرا خیال ہے یہ۔ اس ایک جملے نے جیسے ساری بحث کو ایک خوبصورت توازن دے دیا ہو۔ آمنہ کا نقطہ بہت واضح، یہ دونوں انداز ایک ہی شخصیت کا حصہ ہے، بس ان کی زبانیں الگ ہیں۔ ایک دماغ کی زبان ہے تو دوسری دل کی، یعنی بات انتخاب کی نہیں بلکہ یہ سمجھنے کی ہے کہ کس وقت کون سی زبان بولنی ہے۔ یہ خیال مسٹر کریم کے لیے کسی روشنی کی طرح تھا، اچانک جیسے ساری دھند چھٹ گئی ہو اور جو الجھن تھی وہ صاف ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک شاگرد کی بات نے استاد کو ایک بالکل نیا زاویہ دکھا دیا تھا۔ اس نئی سمجھ کے ساتھ مسٹر کریم اب بورڈ کی طرف مڑتے ہیں اور فرق کو ایک نئے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایکیڈیمک رائٹنگ سچائی کی تلاش ہے، یعنی حقائق اور ثبوت، جبکہ لٹریچر معنی کی تلاش ہے، یعنی انسانی تجربات، جذبات اور زندگی کے گہرے سوالات۔ اور ذرا ان کے اثر کے بارے میں بھی سوچیں، کتنا الگ ہے۔ ایک کا مقصد ہے دماغ کو قائل کرنا، دلیل اور ثبوت کے زور پر، تو دوسرے کا مقصد ہے سیدھا دل کو متاثر کرنا، احساسات اور جذبات کو جگا کر۔ اور پھر مسٹر کریم ایک بہت ہی علامتی کام کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر بلیک بورڈ پر ان دونوں لفظوں کے بیچ کی لکیر کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ صرف چاک کا نشان مٹانا نہیں تھا، یہ دراصل ذہن میں بنی ایک دیوار کو گرانا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ دو دنیائیں ایک دوسرے کی دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ ایک ہی لکھنے والے کے اندر دو انداز ہو سکتے ہیں، ایک دماغ کی آواز تو دوسری دل کی سرگوشی، ایک سچائی کو کھوجتی ہے تو دوسری معنی کو تلاش کرتی ہے، ایک قائل کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو دوسری دلوں کو چھو جانے کی۔ آخر میں مسٹر کریم اپنی بات اس خوبصورت خیال پر ختم کرتے ہیں کہ شاید بہترین لکھنے والے وہی ہوتے ہیں جو یہ سیکھ جاتے ہیں کہ کب منطق کا کوٹ پہننا ہے اور کب تخیل کے باغیچے میں ننگے پاؤں چلنا ہے۔ یہ سب سمجھ اور صحیح وقت پر صحیح انتخاب کا کھیل ہے۔ اور اس طرح جو کہانی ایک الجھن اور ایک مسئلے سے شروع ہوئی تھی، وہ ایک خوبصورت شاعری پر ختم ہوئی۔ یہ سمجھ کی خوبصورتی ہے کہ کیسے کلاس روم کا ایک سادہ سا سوال ایک گہری سچائی میں بدل گیا۔
اور یہ کہانی ہمیں اس آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سوال صرف لکھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں کب منطق اور حقائق کا سہارا لینا چاہیے اور کب اپنے جذبات اور تخیل کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے؟ یہی وہ توازن ہے جسے شاید ہم سب اپنی زندگی میں تلاش کر رہے ہیں۔